بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخی اسباق چینل کے ناظرین، دجال کے بارے میں جتنی معلومات آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اس میں کوئی بات من گھڑت نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ دنیا کا وہ سب سے زیادہ قابل نفرت شخص ہے جسے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا اور اس کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا فرمائی، جبکہ یہودیوں کے نزدیک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ قابل عزت و محترم شخصیت ہے جسے وہ اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسیح الدجال حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے جو دنیا میں یہودیت قائم کر کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو زندہ کرے گا۔ یہودیوں کا ایمان ہے کہ دجال نمودار ہونے کے بعد دنیا پر سے تمام غیر یہودیوں کو قتل کر دے گا، مسجد اقصی شہید کر کے عظیم الشان ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا، جس کے بعد پوری دنیا پر بنی اسرائیل کی حکومت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے یہودی ایک طویل عرصے سے نہ صرف مسیح الدجال کے آنے کا بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں بلکہ اس کے فقید المثال استقبال کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں۔ فلسطینیوں کی سرزمین پر غاصبانہ قبضہ کر کے یہودی ریاست اسرائیل کا قیام مسیح الدجال کے استقبال کا پہلا قدم تھا۔ دجال مشرق سے نمودار ہو کر مدینہ کی جانب بڑھے گا، لیکن مدینہ کے محافظ فرشتے اس کا رخ دمشق کی جانب پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ یہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اس کے ساتھ مصنوعی جنت، دوزخ، پانی کی نہر اور غذا کا پہاڑ ہوگا۔ اس کے ساتھ شیطان کی فوج بھی ہوگی جس کی مدد سے یہ بارش برسائے گا، لوگوں کو زندہ کرے گا، کھیت کھلیان سرسبز شاداب کرے گا، اور اس کا یہ سحر و شیطانی تماشا ابھی جاری ہی ہوگا کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور اسے واصل جہنم کر دیں گے۔ دجال کے بارے میں مکمل معلومات۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنہ سے ڈرایا تھا۔ دجال کا تعارف اور اس کی اقسام۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ یہ اولاً خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا، لیکن پھر نبوت اور آخرکار الوہیت خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ مشہور ہے کہ اس کی اصل یہود سے ہوگی۔ عقیدہ دجال کے بارے میں عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ امام محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال اور قرب قیامت اس کے ظاہر ہونے پر اعتقاد رکھنا برحق ہے، اور یہی اہل سنت بالعموم فقہاء کرام اور محدثین اعظام کا مسلک ہے۔ دجال کا حلیہ کس طرح ہوگا؟ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ دجال کا خروج کہاں سے نکلے گا؟ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قید پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصبہان یا خراسان نامی شخص سے نکلے گا۔ غذائی قید کے علاوہ علمی و روحانی قید بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ذوف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال کی زمین پر قیام کی مدت اور چکر۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کے چکر لگائے گا۔ گدھے کا جسم اتنا بڑا ہوگا
کہ دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ 40 ہاتھ کے برابر ہوگا، اور اس کے گدھے کی رفتار کا یہ عالم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو 1 میل کی مسافت طے کرے گا، اور روئے زمین کا کوئی میدانی، سرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے گا۔ البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پہ فرشتوں کا پہرا ہونے کی وجہ سے ان میں داخل نہ ہو سکے گا، بلکہ مدینہ کے بیر دلدلی زمین میں پڑاؤ کرے گا، اور مدینہ پاک میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے ہر کافر اور منافق مدینہ سے بھاگ نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا۔ اس روز مدینہ پاک ہر منافق اور فاسق، مرد و عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا، اس لیے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے، اور بعض روایات کے مطابق بیت المقدس اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا کہ دجال اس مشرقی علاقے سے نکلے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے، اس کی پیروی ایسے لوگ کریں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چوڑے ہوں گے۔ دجال کے شعبدے اور ان کی حقیقت۔ دجال طرح طرح کے شعبدوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ دجال کے پیروکاروں کے علاوہ باقی لوگ سخت تکلیف میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزخ کہے گا۔ در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزخ، اور جسے وہ دوزخ کا نام دے گا وہ جنت ہوگی۔ اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، اور لوگوں کے درمیان کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر اس کو زندہ کر دے گا۔ ایک صحابی کی دجال سے ملاقات۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کو سنا کہ وہ اعلان کر رہا تھا الصلاۃ جامعۃ، کہ سارے جمع ہو جاؤ، تو میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مردوں کے پیچھے عورتوں کی صف اول میں ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھے، جبکہ اس دن سے پہلے سوائے جمعہ کے ممبر پر نہیں چڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باخدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا، نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا اور وہ آیا اور مسلمان ہو گیا، اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے، میں اس سے خوش ہوا، میں چاہتا ہوں کہ تم سے بیان کر دوں جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا، جس پر تمیم داری کہتے ہیں کہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوا جس پر سمندروں میں سفر کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلہ لحم اور جذام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان 1 ماہ تک ان کا تماشا کرتا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرہ پر اتر گئے۔ سامنے سے کوئی جانور کی شکل کا ایک چیز نظر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے، ان میں اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہ آتے تھے۔ لوگوں نے اسے کہا کم وقت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی میں دجال کی جاسوس ہوں، چلو اس کے گرجے میں وہاں ایک شخص ہے جو تمہاری خبروں کا مشتاق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ کوئی جن نہ ہو۔ ہم لپک کر گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا، اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا تیرا ناسو تو کون ہے؟ وہ بولا تم کو میرا پتہ کچھ لگ ہی گیا ہوگا، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور 1 ماہ تک رہا، اس کے بعد ہم اس جزیرہ میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور نظر پڑا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا کہ میں جساسا جاسوس ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا اچھا بحیرہ طبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا بہت ہے۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا ذخر شام ایک بستی کا نام ہے کہ چشمہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنے کھیتوں کو اس کا پانی دیتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں بھی پانی بہت ہے اور بستی والے اس کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا نبی الامین کا کچھ حال سناؤ۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟
ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکی ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر سن کر اس نے مارے خوشی کے چھلانگ لگائی، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی، میں باہر نکل کر تمام زمین میں گھوم جاؤں گا، اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہوں گا بجز مکہ اور مدینہ کے، کہ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے، اور اسی طرف ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی فرمایا۔ یہ صحابی والا واقعہ ترجمان السنہ جلد 2 صفحہ 379 میں یہ واقعہ درج ہے۔ دجال کی موت۔ دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیے ہوں گے، لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا۔ اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے، تب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اور آپ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے، اور ان کو قتل کر کے ان کے پیروکار جتنے ہوں گے ان کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے۔